بسم اللہ الرحمن الرحیم ترغیب علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الامر بالمعروف وترہیبہ من ترک النہی عن المنکر واخرج ابن ابی شیبۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لتأمرن بالمعروف ولتنہؤن عن المنکر ولتجدن فی امر اللہ او لیصومنکم اقوام یعذبونکم ویعذبہم اللہ لتأمرن بالمعروف ولتنهؤن عن المنکر او لیسلطن علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لهم وعند ابن ابی حاتم عنہ انه قال في خطبته ایها الناس انما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصی ولم تنههم الربانیون والاحبار كلما تمادوا في المعاصی ولم تنههم الربانیون والاحبار اخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل ان ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يقطع رزقا ولا يقرب اجلا كذا في الكنز واخرج مسدد والبيهقي وصححه عن علي رضي الله تعالى عنه قال الجهاد ثلاثة جہاد بید وجہاد بلسان وجہاد بقلب فاول ما یغلب علیہ من الجہاد جہاد الید ثم جہاد اللسان ثم جہاد القلب فاذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا نکس وجعل اعلاه اسفله وعند ابن ابی شیبہ وابی نعیم والنصر فی الحجة عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اول ما تغلبون علیہ من الجہاد الجہاد بأیدیکم ثم الجہاد بقلوبکم فأی قلب لم يعرف المعروف ولم ينکر المنکر نکس اعلاہ اسفلہ کما ينکس الجراب فینثر ما فیہ کذا فی الکنز. دعوت و تبلیغ کے کاموں میں کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد کہ اللہ کے عطا کی ہوئی نعمتوں کا کما حق ہو استعمال کرنا امت میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں جو چیزیں انسان کو عطا کیا ہے ان چیزوں کو کما حق ہو استعمال کرنا اور ان کے موافق زندگی گزارنا امت میں پیدا ہو جائے. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہم لوگ بارہا کہتے بھی ہیں عام بات میں، گشت کے آداب میں، تمام میں، کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کی ہوئی چیزیں ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے. یہ چیزیں نعمت اسی وقت ہے جب ان کے ساتھ ہدایت بھی ہو. آنکھ ہے، آنکھ نعمت تو ہے، لیکن ہر ایک کی آنکھ نعمت نہیں ہے. جب آنکھ ان چیزوں کیوں ہی دیکھنے والی بنے جس سے اللہ راضی ہوتے ہو تو یہ آنکھ نعمت ہے. اور کان اس وقت نعمت ہے جب ان چیزوں کو ہی سنے جن سے اللہ راضی ہوتے ہو، رسول راضی ہوتے ہو، تو اس وقت یہ کان نعمت ہے. ورنہ جن چیزوں کو نعمت ہم کہہ رہے ہیں تو نعمت جہنم میں جانے کا سبب کیسے بنیں گے؟ بہت سارے لوگ کل جہنم میں جانے کی وجہ انہی اعضاء کی وجہ سے جائے گا. تو آنکھ جب نعمت ہے تو آنکھ کی وجہ سے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے حق میں نعمت نہیں ہے. تو نعمت اسی وقت، تو میں اس لیے کہتا ہوں یہ چیزیں ہیں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی دیا ہے یہ چیزیں، نعمت عامہ میں سے ہے. آنکھ ماننے والوں کو بھی دیا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دیا ہے، شرک کرنے والوں کو بھی دیا ہے، سورج کو ماننے والوں کو بھی دیا ہے. تو نعمت کب بنے گی؟ جب ان کے ساتھ ہدایت لگی ہو، جب ان کے ساتھ تربیت لگی ہو، جب ان کے ساتھ اصلاح لگی ہوئی ہو. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں اسی انسان کے لیے وبال بن جائیں گی. جیسے سورہ یاسین ہم لوگ پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. تو کل ہم لوگوں کے زبانوں پر تالا ڈال دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بات کریں گے کہ اس نے کیا 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 ہے یہ بتائیں گے ہم کو.
تو اب یہ کیا بن رہے ہیں؟ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے حق میں نعمت ہوئی؟ تو نہیں ہوئی. تو یہ کما حق کو استعمال کرنا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضامندی میں کیسے استعمال کرے، یہ امت کے اندر پیدا ہو جائے. اسی لیے دعوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. جیسے مال بھی ہے، مال نعمت ہے. اللہ نے مال کو قرآن میں کئی جگہ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. مال فتنہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں بعض جگہ کیا کیا ہے، کیا لفظ استعمال کیا ہے مال کے لیے؟ خیر کا استعمال کیا. اور خیر بھلائیوں کو لیے ہوئے چیز کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ مال بھی نعمت ہے، خیر ہے، جبکہ اس نعمت سے آدمی جنت کو خریدے، جنت میں جانے کے راستے کو اختیار کرے. لیکن آج ہم ایسے لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ ایک کر کر آدمی پیسہ کما رہا ہے اور اس پیسوں سے جہنم کو خرید رہا ہے. محنت سے کمائی ہوئی کمائی سے، جس سے وہ جنت خرید سکتا تھا، اللہ کی رضامندی کو خرید سکتا تھا، رسول کی رضامندی کو خرید سکتا تھا، اس سے کیا خرید رہا ہے؟ ناراضگی کو خرید رہا ہے. جیسے ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، وہ جو ڈسکنیکٹ ڈالتے نا ٹی وی کو، سیٹلائٹ وغیرہ، وہ کیا بولتے اسے، ہاں ڈش وغیرہ ڈالتے رہا. تو ہمارا مسلمان بھائی میرے سامنے کی سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اسے وہ کنیکشن والا فون کیا ہے، وہ جو مسلمان ہے، تو اسے تقریباً آدھے گھنٹے سے گھنٹہ وہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ڈالے تو اتنے چینل آتے، یہ ڈالے تو تمہیں اتنا دیکھ سکتے، یہ ڈالے تو یہ دیکھ سکتے، وہ دیکھ سکتے، اور اس کے پیسے 1500 2000 2500 تک وہ رقم بتا رہا. یہ اس سے کم نہیں ہو سکا، کیا بول رہا. تو اب یہ جو 2500 ہے اب وہ محنت کر کر کمایا ہے، تو اس سے وہ کیا خرید رہا ہے؟ وبال جہنم کو خرید رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کو خرید رہا ہے. تو جس مال سے جس نعمت کو اللہ نے خیر بنایا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا، اسی چیز سے وہ کیا خرید رہا ہے؟ جہنم کو خرید رہا ہے. تو پھر یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ لوگوں کے اندر یہ چیز کیسے معلوم ہو کہ بھئی اللہ یہ چیزوں کی اصلاح کیسے ہو جائے، یہ چیزوں کو کیسا ہو جائے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا ایک ذریعہ ہے کہ امت میں لوگوں کے اندر تمام نعمتوں کا کما حق ہو استعمال کرنے کا جذبہ، طریقہ، اور ان کے اندر ایک صفت پیدا ہو جائے. انسان ہے، انسان کے جب مسلمان کی صفت لگتی ہے تو انسان ایک نعمت ہے، جنت میں ایک اس کے اللہ کے نزدیک کی قدر بڑھ جاتی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا پورے کی پورے فائدہ اٹھانے والی ایک چیز ہے، لیکن بہترین چیز کون سی ہے؟ المرأۃ الصالحہ. بھئی دنیا کے تمام لوگ نکاح کس سے کرتے ہیں؟ عورتوں سے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک صفت بڑھا دی، نیک صالح عورت. تو ایسے ہی جب بندے کے آنکھ کے ساتھ فرمانبردار والی آنکھ بن گئی، کان کے ساتھ فرمانبردار کان بن، اس لیے حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، جب بندہ نوافل زیادہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے مقرب ہونے کے اعمال کو کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ اب اس کا بولنا، سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا سب اللہ کی رضامندی کے موافق ہو جائے گا. تو اسی لیے ہر ایک کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے یہ کام کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، یہ دونوں ملا کر ایک کام ہے. صرف اچھائی کا حکم کرنا نہیں یا صرف برائیوں سے روکنا نہیں، دونوں کو. اب نے جو بتایا میں آپ لوگوں کو کہ جس میں قیامت کے دن یہ چیزیں گواہی دیں گی، تو لوگ کہیں گے یہ جو ہماری کھال ہے یہ کھال بھی گواہی دے گی. ہماری کھال تو پورا جسم میں شامل ہے، کہاں کھال نہیں ہے بتاؤ؟ یہ کھال بھی گواہی دے گی ہمارے خلاف جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے. تو لوگ کہیں گے کھال سے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو کہیں گے ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہی ہو؟ کھال سے خود انسان بولے گا ارے تم تو ہمارے ساتھ تھی. تو جب یہ بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ارے اللہ ہم لوگوں کو زبان اسی اللہ نے دیا جو ہر چیز کو زبان دیا ہے کہ آج ہم بولے تمہارے خلاف. تو بہرحال تو یہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی رضامندی کے موافق استعمال کرنا لوگوں کے اندر، امت کے اندر آ جائے. جب یہ چیز نہ ہوگی تو بندہ، جیسے مثال کے طور پر وقت بھی ایک نعمت ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب امت کرنے کے کام کرے گی تو نہ کرنے کے کاموں سے خود بخود بچ جائے گی. کرنے کے کام کرنا ہے،
نہیں کرنے کام سے خود بخود بچ جائے گی. آج ذکر و اذکار کرنا مشکل, 3 تسبیحات پڑھنا مشکل ہے, 24 گھنٹوں میں 15 منٹ صبح 15 منٹ شام 15 منٹ نکالنا مشکل ہے. قرآن پڑھنے والے رمضان میں تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن 11 مہینے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. تو وقت کہاں سے نعمت بنا؟ وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہنے والوں کو ایک مرتبہ, میں خود اور سب اپنے گریبان میں ایک مرتبہ جھانک کر دیکھے کہ میں موبائل کے لیے کتنا وقت نکال رہا ہوں, میں دنیا کی چیزوں کو سننے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے کتنا وقت نکال رہا ہوں, واٹس ایپ کے لیے, یوٹیوب کے لیے, ٹویٹر کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے. تو آج تک مجھے یہ توفیق نہیں ملی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اس کو کھول کر دیکھنے کی توفیق مجھے نہیں ملی. بس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دوست کیا بھیجا ہے, وہ گروپ میں کیا آیا ہے, اس میں کیا آیا ہے, وہاں کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, وہ سی ایم کیا بول رہی ہے. یہ سننے اور معلوم کرنے کا جتنا شوق اور جذبہ ہے, اتنا شوق اور جذبہ اگر قرآن فہمی میں آ جائے تو لوگوں کی زندگیاں بن جائے گی. تو اسی لیے آج لوگوں میں قرآن خوانی کا شوق ہے, قرآن فہمی کا شوق نہیں ہے. جب قرآن فہمی کا شوق آ جائے گا تو امت کی اصلاح ہو جائے گی. تو اب یہاں اسی کام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی کو روکنا کتنا ضروری ہے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, اے لوگوں ضرور تم اچھائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. یہ تاکید کے ساتھ بول رہے, صرف کرو نہیں بول رہے, ضرور کرو, اچھائی کا حکم کرو, برائیوں سے روکو. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُنَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ, اور آگے فرماتے ہیں أَوْ لَيَصُومَنَّكُمْ أَقْوَامٌ يُعَذِّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ, ورنہ کیا ہوگا تم پر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو مسلط کر دے گا جو تم کو عذاب دے گا. ایسے قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا جو ہم کو کیا کریں گے, تکلیف دیں گے, پریشان کریں گے. کیوں کریں گے؟ یہ چھوڑنے کی وجہ سے, اس دو کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے. اور آگے فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, دیکھو اچھائی کا حکم کرو, برائیوں سے روکتے رہو. أَوْ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ, ورنہ کیا ہوگا تم میں کے سب سے بدترین لوگ تمہارے سردار بن جائیں گے. جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے, یہ دو کام اچھائی سے حکم کرنا برا نہیں کرو گے, کیا ہو جائے گا, برے لوگ سردار بن جائیں گے, وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ جائیں گے. ثم يدعو خياركم, تو اس وقت تمہارے نیک لوگ, متقی لوگ, پرہیزگار لوگ دعائیں کریں گے. فلا يستجاب لهم, تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو مصیبت ہم خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد دعائیں جا کر, ارے مکے میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں, حج میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دن دعائیں کر رہے ہیں, تو حالت سازگار نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود ہمارے بربادی کے اسباب کو ڈھونڈ لیا ہے. وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دوسری جگہ فرماتے ہیں انہو قال فی خطبتہ, ایک مرتبہ اپنے خطبے میں حضرت علی نے فرمایا ایھا الناس انما ہلک من ہلک قبلکم برکوبہم المعاصی, دیکھو تم لوگ بھی پچھلے امتوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. کیسے؟ جب امت میں لوگ برے کاموں کو اپنانے لگیں گے, گناہوں کو اپنانے لگیں گے, گناہوں کو اختیار کرنے لگیں گے. وَلَمْ تَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ, تو اس وقت کے علماء اور مشائخ نے ان کو نہیں روکا. اس وقت کے جو علماء تھے, یعنی بنی اسرائیل میں پچھلے امتوں میں جو بڑے لوگ تھے, بڑے علم والے تھے, انہوں نے ان کو نہیں روکا. تو کیا ہوا؟ کلما تمادوا فی المعاصی, تو جب بھی وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے تھے, ولم تنہہم الربانیون والاحبار, تو ان کے علماء نے اور ان کے مشائخ نے ان کو نہیں روکا. اخذتہم العقوبات, تو آسمانی اور زمینی بلاؤں نے ان کو گھیر لیا. آسمان سے بھی عذابات, زمین سے بھی عذابات. کیسے؟ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسی بیماریاں اللہ نے ڈالے ہیں. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی جب نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں جن کا نام پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہو. آج ہو رہا ہے. تو یہ زمینی آفتیں ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے جو چیز بارش ایک نعمت ہے, اسی بارش کو اللہ وبال بنا کر نازل کر رہے ہیں, آسمانی عذابات. تو وہی بات یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو, پھر جب تم لوگ بھی ایسا کریں گے, برے کاموں کو کرنے والوں کو دیکھیں گے اور ان کو برے کاموں سے نہیں روکیں گے, تو زمینی آفتیں بھی اور آسمانی آفتوں بھی تم کو کیا کر لیں گے؟ گھیر لیں گی.
فمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اس لیے اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. قبل ان ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، اس سے پہلے کہ تم پر بھی ایسے ہی عذابات آ جائیں جو پچھلی امتوں پر آئے تھے، ورنہ آ کر رہیں گے تم پر بھی. لیکن اللہ کے نبی کی دعا کے بدولت ایک ساتھ پوری امت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن عذابات تو ضرور آئیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَقْطَعُ رِزْقًا وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا. یہ بہت ہی دل کے کانوں سے سننے کا جملہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اس کام کو کرتے رہو. یہ کام کا کرنا تمہارے رزق کو کم بھی نہیں کرتا، تمہاری موت کو جلدی بھی نہیں کرتا. یعنی اس کام سے آدمی جب اس کام کو چھوڑ دے گا، کس وجہ سے؟ ارے میرا کاروبار میں نقصان ہو جاتا کہ کی، میرے مال میں کمی ہو جاتی کہ کی، تو اسی کو بتا رہے ہیں یہ کام کرنا تمہارے رزق کو کیا نہیں کرے گا، کم بھی نہیں کرے گا، اور تمہاری موت کو جلدی بھی نہیں کرے گا. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ لگے رہو کام میں، کرتے رہو، اپنی اپنی حیثیت کے موافق اللہ نے جتنی طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، اس کے حساب سے کرو. نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. اس کے فرماتے ہیں حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجہاد ثلاثۃ، جہاد کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. جہاد بیدن، ہاتھ سے کیا جانے والا جہاد، وجہاد بلسان، زبان سے کیا جانے والا جہاد، وجہاد بقلب، دل سے کیا جانے والا جہاد. یہ 3 جہاد تو ہم لوگوں کو معلوم ہے. صحابہ نے تو ہاتھ سے کر دکھلایا، زبانوں سے ہر زمانے میں رہا، دل سے میرے اور آپ کے جیسوں کے لیے ہے. آج ہم لوگ دل سے بھی نہیں کر پا رہے، اسی لیے اللہ کے نے فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، دل میں بھی برے کام کو برا، ابھی وہ آگے بات آئے گی دیکھیے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. فَأَوَّلُ مَا يُغْلَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ جِهَادُ الْيَدِ، سب سے پہلے امت میں ہاتھ کا جہاد ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے آج وہی تو ہوا، تو ختم ہو جائے گا. ثم جہاد اللسان، اس کے بعد زبان کا جہاد بھی ختم ہو جائے گا. کیا مطلب؟ جب برے کام کو برا دیکھ کر بھی نہیں بول پا رہے، بیٹا غلطی کر رہا ہے، باپ کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو سمجھو کہ زبان کا جہاد ختم ہو گیا. چھوٹا بھائی غلطی کر رہا ہے، برے چیزوں میں مبتلا ہو گیا ہے، جہنم کو خرید رہا ہے، بڑے بھائی کو بولنے کی طاقت نہیں ہے. بیٹی برے کاموں میں مبتلا ہو گئی ہے، بیٹی کو روکنے کی طاقت ماں کو نہیں ہے، تو زبان کا جہاد ختم ہو گیا. امت گناہوں میں مبتلا ہے، ایک امام صاحب کھڑے ہو کر امت کے برائیوں کو بیان نہیں کر سکتا، زبان پر تالا ڈالا جا رہا ہے، امام صاحب کو روکا جا رہا ہے، تو جہاد ختم ہو گیا، زبان کا جہاد. نہیں تم یہ نہیں بول سکتے، سود کے بارے میں نہیں بول سکتے، اس کے بارے میں نہیں بول سکتے، امام پر پابندی لگا دینا یا خود خاموش رہ جانا، اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، یہ زبان کا جہاد ختم ہو گیا ہے. آگے فرماتے ہیں ثم جہاد اللسان ثم جہاد القلب، اور آخر میں یہ حالت بھی آئے گی کہ دل کا جو آخری درجے کا جہاد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. آج ہم اسی دور میں چل رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب دل کا جہاد ختم ہو جائے گا، جو میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا کیا؟ فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا نُكِّسَ وَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، تو جب دل نیکیوں کو نیکی نہ سمجھے، برائیوں کو برا نہ سمجھے، تو اب دل نیک کام کو نیک نہیں سمجھ رہا، نیکی نہیں سمجھ رہا، برے کاموں کو برا نہیں سمجھ رہا، تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ دے گا. تو اب کوئی بھلائی اس کے دل میں نہیں جائے گی، اور کسی برے کام کی برائی اس کے دل میں نہیں رہے گی. یہ ایسا ہو جائے گا، اور نیچے کو اوپر کر دیا جائے گا، اوپر کو نیچے کر دیا جائے گا. تو اب ہو رہا ہے نا، انسان کے 3 حیثیتیں ہیں. جب بندے کے دل میں شیطان نہیں ہوتا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے چوری کرنے والا اندھیرے کو تلاش کرتا. روشنی میں کوئی چوری کرتا کیا؟ اندھیرا ہے تو جا کو چوری کرتا. تو ایسے ہی شیطان بھی اندھیرے دل میں حملہ کرتا، روشن دل میں حملہ نہیں کرتا. جب تک دل روشن رہے گا، اس لیے ہمارے دل میں کم سے کم کوئی 10 روپے والی بیٹری کے موافق اپنے ایمان کو جگایا ہوا ہے، کوئی بڑی لائٹ کی طرح، کوئی اور بڑی لائٹ کی طرح. آپ لوگ کرکٹ وغیرہ میں دیکھے ہوں گے کیسا رہتے لیٹا، پورا دن کے جیسا ہو جاتا. تو اللہ والوں کے دل ایسے روشن رہتے، ایسے جگہ شیطان نہیں آتا. ہمارے دل میں کیسی لائٹ ہے ہم لوگوں کو معلوم، تو وہ جب تک جاگتا رہے گا شیطان حملہ نہیں کرے گا. تو انسان کے 3 حیثیتیں ہیں. کیا ہے؟ جب دل میں ایمان کی لائٹ جلتی رہے گی، گناہ ہوتے ہی بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کر توبہ کرے گا.
جب لائٹ بند ہو جائے گی تو گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، جو کہ آج امت میں چل رہا ہے. یہی ہے وہ، جب بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھے گا دل، تو سب سے پہلے کیا ہوگا، گناہ کرے گا، گناہ سے توبہ کر لے، گناہ کو غلط سمجھے گا پہلے، یہ غلط کرا بھائی، میں غلط کرا بھی، اس کے بعد غلطی کے بعد توبہ کرنا چھوڑ دے گا. تیسرا درجہ دل کا یہ ہو جائے گا کہ گناہوں کو نیکی سمجھے گا، گناہوں کو اچھا سمجھ کر کرے گا کہ میں کیا غلط کروں، صحیح کام ہے. یہ حالت دل کی ہو جائے گی. اس کے فرماتے ہیں اول ما تغلبون علیہ من الجہاد الجہاد بایدیکم ثم الجہاد بقلوبکم فای قلب لا یعرف المعروف ولم ينکر المنکر نکس اعلاه اسفلہ کما ینکس الچراغ فینثر ما فیہ. تو جب امت کا یہ حال ہو جائے گا تو دلوں کے اندر سے اچھائی کو اچھا سمجھنے کی اور برائیوں کو برا سمجھنے کی صلاحیتیں لوگوں میں ختم ہو جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے، لوگوں کو معلوم کون سی یہ غلط چیز بالکل، پھر بھی آسانی کے ساتھ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برے کو برا سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے موافق کام میں لگے رہے، اپنی حیثیت کے موافق کام کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ آپ کے منشا کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اور آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنی تنہائی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، تنہائی کو. اسی لیے ہمارے ایک حضرت کا قول ہے، ہم مجمع کے پارسا ہے، مجمع کے پارسا ہے، تنہائی کے پاپی ہے. مجمع میں ہم لوگ ولی بن کر بیٹھتے ہیں، مجمع میں ہم لوگ متقی بن کر بیٹھتے ہیں، لیکن تنہائی میں پاپی ہیں. تو تنہائی میں جو اللہ سے ڈرا ہے وہی متقی ہے، مجمع میں تو شیطان بھی ڈرتا ہے، تنہائی میں جو اللہ سے ڈرا وہ متقی ہے. تو اس لیے تنہائی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہی ہے تقویٰ. نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، دین کا کام کرنا تقویٰ نہیں ہے، یہ عبادات ہے. اس لیے اللہ کے نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ کہاں رہتا؟ یہاں رہتا. میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. دیکھو روزے میں تقویٰ کیسا رہتا، بندہ اکیلا کمرے میں ہے، اس کے پاس جا کر بریانی بھی رکھ دے، کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا میں، کھا لو، کھائے گا کوئی آدمی؟ روزے دار کھائے نہیں کھائے، کیوں؟ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ پورے سال کے لیے پوری زندگی میں آنا ہے. موبائل استعمال کر رہے، کوئی بری چیز آ گئی تو فوری طور پر دل میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے میں کیسی چیز دیکھ رہا ہوں، تو سمجھو کہ تقویٰ ہے. اگر وہ دیکھ کر مزے اڑا رہا ہے تو سمجھو کہ یہ متقی نہیں ہے، یہ شیطان کا دوست بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی رضامندی کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں موت تک لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور امت کے حال پر رحم فرمائے. ہر ایک کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.